بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. کتاب الدعوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم وللبخاری اقصر منه. کتاب الدعوات، دعاؤں کا بیان. اس عنوان کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا اور مناجات کی اہمیت، اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور خاص موقعوں کی مخصوص دعاؤں اور اسی طرح کسی خاص موقع سے بالاتر مطلقاً اللہ تعالیٰ سے مختلف خیر مانگنے اور بہت سے شرور سے پناہ مانگنے پر مشتمل دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ایسی تمام دعاؤں کو اس عنوان کے تحت جمع کیا گیا ہے. سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی دعوت مستجابۃ. ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہے. ہر نبی کو ایک خصوصی طور پر ایک دعا کرنے کا حق اور اختیار دیا گیا ہے جس کی قبولیت کا انہیں یقین دلایا گیا تھا. فتعجل کل نبی دعوتہ. فرماتے ہیں کہ لیکن ہر نبی نے اپنی اس دعا میں جلدی کر لی، یعنی دنیا کے اندر ہی ہر نبی نے اپنے موقع پر دعا مانگ لی اور اس کی قبولیت سے نواز دیے گئے. مثلا نبیوں نے جب دعوت دینا شروع کی اور اللہ کی عبادت کی طرف اپنی قوم کو بلانا شروع کیا تو لوگوں نے اختلاف کیا، دشمنی کی، تکلیفیں پہنچائی. تو ہر نبی نے جو اس کو ایک دعا کا اختیار ملا تھا اس کو استعمال کر لیا. اپنی قوم پر بد دعا دی، قومیں ہلاک ہو گئی. نوح علیہ السلام نے دعا کی، ان کی دعائیں قبول ہوئی، پوری قوم ڈبا دی گئی. لوط علیہ السلام کی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی. مختلف قومیں، جتنے نبیوں کے حالات ہمارے سامنے ہیں، سب نے جب قوموں کی تکلیف سے اور اذیت سے عاجز آئے اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے تو اپنی اسی ایک جو ان کی اختیاری دعا تھی اور جس کی قبولیت کا انہیں یقین دلایا گیا تھا، اس وعدے اور قبولیت کے یقین کی بنیاد پر ہر نبی نے اپنی اس دعا کو استعمال کر لیا. دنیا کے اندر ہی اس دعا کے مانگنے میں جلدی کی، یعنی دنیا میں ہی اس کو استعمال کر لیا. چنانچہ ہر نبی کی ایسی مخصوص دعا مستعمل ہو گئی اور اس کا اثر ظاہر ہو چکا. اب ان کے پاس کوئی ایسی نبوت کے مقام کے اعتبار سے کوئی مخصوص دعا ان کے لیے باقی نہیں رہی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہے. ہر نبی نے اپنی اس مخصوص ایک دعا جس کا اختیار دیا گیا تھا کہ اگر وہ مانگ لیں تو ضرور قبول ہوگی، تو نبیوں نے اپنے قوم کی تکالیف کے وقت، قوم کی طرف سے مصیبت میں مبتلا کیے جانے کے وقت وہ قوموں کے خلاف اس دعا کا استعمال بد دعا کی شکل میں کیا. ان کی وہ دعا استعمال ہو گئی.
لیکن فرماتے ہیں کہ چونکہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے مجھے جتنا بھی اذیت دی گئی، تکلیف پہنچائی گئی، میں نے اپنی اس دعا کو تکلیف پہنچانے والے کے خلاف استعمال نہیں کیا ہے۔ اپنے اس اختیاری دعا کو میں نے اس کو بچا کر رکھا ہے، شفاعۃ لامتی، اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن تک میں نے اس کو دنیا میں استعمال نہیں کیا ہے۔ قیامت کے دن تک وہ دعا کا وہ اختیار میرے پاس محفوظ ہے، اور جب میدان محشر کا مرحلہ شروع ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اس وقت میں اپنی اس دعا کو شفاعت کے طور پر استعمال کروں گا۔ کسی بندے کے بارے میں سفارش کریں گے کہ الہ العالمین جو اپنے عمل اور اللہ کے فضل سے جنت میں جا رہا ہے لیکن نیچے درجے میں ہے، تو نبی اپنی اس دعا کو بطور سفارش کے استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہ اس کا درجہ اور بڑھا دیجیے۔ کوئی اپنے گناہ کی وجہ سے پہلے مرحلے میں وہ جہنم کے اندر چلا گیا، آپ اس کے بارے میں سفارش کریں گے کہ الہ العالمین اس کو نکال کر جنت میں داخل کر دیجیے۔ ایسے ہی اپنی امت کے بے شمار گناہ گاروں کے حق میں اور بہت سے نیکوکاروں کے حق میں آپ سفارش فرمائیں گے۔ تو یہ آپ کا وہی اختیار ہے جو ہر نبی کو ملا تھا دعا مانگنے کا، سب نے اپنی قوم کے خلاف دنیا میں استعمال کر لیا، میں نے اس کو دنیا میں استعمال نہیں کیا۔ میں اپنی امت کے حق میں آخرت میں اس کو استعمال کروں گا، جہاں امت کو اصل سہارا کی ضرورت ہے۔ فہی نائلۃ، چنانچہ وہ دعا، میری وہ سفارش کریں اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً پہنچے گی، اس کا نفع پہنچ کر رہے گا اس شخص کو جو دنیا میں مرے اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ یعنی اگر وہ کافر و مشرک نہیں ہے، مومن ہے، موحد ہے، اب چاہے وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو لیکن دنیا میں اس حال میں اٹھا ہے کہ شرک کے اندر وہ مبتلا نہیں تھا، ایمان والا تھا، چاہے کتنوں گناہ میں مبتلا رہا ہو، اس حال میں اگر وہ مرا ہے تو آخرت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری اس مخصوص دعا کا اس کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ اگرچہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوا اور وہ اپنے گناہوں سے جہنم میں چلا گیا، لیکن پھر بھی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا فیض پہنچے گا، اس طرح کہ آپ کی سفارش سے اس کو کچھ دنوں کے بعد نکال کر پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسے ہی بہت سے وہ گناہ گار امتی ہوں گے جن کا جہنم میں کا فیصلہ کیا جائے گا، ابھی وہ جہنم میں ڈالے نہیں گئے ہوں گے کہ اللہ کے نبی ان کے لیے سفارش فرمائیں گے، فوراً ان کے بارے میں فیصلہ پلٹ جائے گا۔ تو یہ جو ہوگا، فرما رہے کہ یہ نبوت کے اعزاز کی وجہ سے ایک مخصوص دعا کا حق ملا ہے، ہر نبی کو، مجھ کو بھی ملا ہے، بس فرق یہ ہے کہ میرے علاوہ تمام نبیوں نے اپنے اس اختیار کو دنیا میں ہی استعمال کر لیا۔ اسی کو کہا فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنی اس مخصوص دعا کو مانگنے میں جلدی کر دی۔ وہ قوموں کی اذیت پر صبر نہ کر سکے، عاجز آ کر بد دعائیں کرتی اور قومیں ہلاک ہو گئی، لیکن میں چونکہ رحمت للعالمین تھا، میں نے آخری درجے تک صبر ہی کا مظاہرہ کیا اور اس دعا کو اپنی امت کے نفع کے لیے، آخرت کے لیے محفوظ کر رکھا، تاکہ وہاں حقیقی جہاں سہارا کی ضرورت ہے، ایسے موقع پر میرا یہ دعا کا اختیار وہاں میرے ماننے والوں کو نفع پہنچا سکے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اتخذت عندک عہدا لن تخلفنیہ فإنما انا بشر فأی المؤمنین آذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربہ بہا الیک یوم القیامہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے یہ روایت، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے جو فرمان ہے وہ ایک دعا ہے، یعنی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اور دوسری روایت کے اندر اس کا آگے یہ دعا ہے اس کا پس منظر بھی لکھا ہے کہ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا مطالبہ کیا، اور مطالبہ کرنے میں بہت اصرار کیا، یہاں تک کہ آپ کا دامن بھی پکڑ لیا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجز آ کر کہا قطع اللہ یدک، اللہ تعالیٰ تمہارا ہاتھ کاٹ دے۔ اس طرح کے الفاظ آپ کی زبان سے نکلے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً دامن چھوڑ دیا اور جا کر حجرے کے اندر بڑے حسرت و افسوس کے اندر بیٹھ گئی کہ نبی کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا ہے تو اب تو ہلاکت میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی پریشانی اور ان کی حسرت و افسوس کو دیکھ کر فوراً یہ دعا فرمائی، جس کو یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اتخذت عندک عہدا لن تخلفنی، اے اللہ میں نے آپ کے پاس عہد کر رکھا ہے، میں نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، لن تخلفنی ہے، جس کا آپ مجھ سے مخالفت نہیں کریں گے، معاہدہ خلافی نہیں کریں گے۔ میرا اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ ہے، آپ اس معاہدے کی مخالفت نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو اپنے محبوب سے جو اس کا معاہدہ ہو اس کی خلاف ورزی کر لے، اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ کہ فإنما أنا بشر، یہ اللہ تعالیٰ کو کے سامنے اس بات کا اقرار کے بعد آگے فرماتے فإنما أنا بشر، الہ العالمین میں بھی ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ فأي المؤمنین آذیتہ، بس مومنین میں سے جس کو میں تکلیف پہنچا دوں، بشری تقاضے کے مطابق کسی کو میں تکلیف پہنچا دوں، او شتمتہ، یا کسی کے ساتھ میں گالم گلوچ کر دوں، او لعنتہ، یا میں کسی کو لعنت ملامت کر دوں، یعنی کسی کو بھی کسی طرح اذیت پہنچائی، لعن طعن کر دیا، جلدتہ، یا میں کسی کو مار دوں، فاجعلھا لہ صلاۃ و زکاۃ و قربۃ، تو آپ اس کو میرے اس لعن طعن کرنے کو، میرے مارنے کو، آپ اس بندے کے حق میں جس مومن کو میں نے گالی دی ہے، لعن طعن کیا ہے، اپنے کسی عمل سے تکلیف پہنچائی ہے، تو کہہ رہے میرے ان سارے عمل کو اس مومن کے حق میں رحمت بنا دیجئے، وزکاتن، اور گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنا دیجئے، وقربتن، اور اپنے قرب کا باعث بنا دیجئے، جس کی وجہ سے وہ آپ کے نزدیک ہو جائے قیامت کے دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے یہ دعا سکھلائی، اور یہ آپ کی سنت قرار دیا گیا ہے کہ انسان جانے یا انجانے میں کسی کو تکلیف پہنچاتا ہی رہتا ہے، کبھی بددعا جملے نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے بعض روایات کے اندر ہے کہ جب اگر کسی مسلمان کے منہ سے بددعا جملہ نکل جائے کسی کے خلاف، تو فوراً یہ دعا بھی پڑھ لیں کہ اے اللہ میرے زبان سے بشری تقاضے کے مطابق کسی کے بارے میں کوئی بددعا جملہ نکل گیا، یا میں نے اپنے ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف پہنچا دی، لعن طعن کر دیا، مار پیٹ دیا، تو میرے اس سارے عمل کو اس بندے کے حق میں رحمت قرار دے دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں قبولیت کا وقت ہو اور منہ سے بددعا جملہ نکلا تو بددعا اس کے حق میں قبول ہو جائے، فوراً یہ دعا کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے اثر کو پھیر دے۔ تو اللہم انی اتخذت عندک عہدا لن تخلفنی، یہ پورا جملہ دعا ہے، یہ ایک مسنون دعا ہے، یہ اس وقت پڑھنی ہے، پڑھتے رہنے کا اہتمام کرنا ہے کہ میرے اعضاء و جوارح سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میرے اس سارے تکلیف پہنچانے کو اس کے حق میں باعث رحمت بنا دیجیے، اس کو اس کے حق میں وبال نہ بنائیے، اور اس ساری چیز جو گالی دے دی، لعن طعن کر دیا، اس کے دل کو جو تکلیف پہنچی ہے، اس کو اس کے لیے گناہوں سے پاکی اور اپنے یہاں قرب کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہم انی اتخذت عندک عہدا لن تخلفنی فإنما أنا بشر فأي المؤمنین آذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربہ بها الیک یوم القیامہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسنون دعا ہے، اور یہ وقت کی قید سے آزاد ہے۔ اس باب کے اندر متعدد دعائیں آئیں گی۔ دعائیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک مسنون دعائیں وہ ہیں جو کسی وقت کے ساتھ مقید ہیں، جیسے کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، بیت الخلاء آنے جانے کی دعا، مخصوص کام کے لیے مخصوص اوقات میں کچھ دعا ہے، ان کو دعائیں موقتہ کہا جاتا ہے۔ اور کچھ دعائیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عام حالات میں امت کو سکھلائی ہے کہ یہ مانگنا چاہیے، یا کچھ شرور سے پناہ مانگی ہے، سکھلایا ہے کہ ان برائیوں سے، ان فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے. تو یہ دوسرے قسم کی دعائیں جو دعائیں مطلقہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے کہ فلاں وقت ہی پڑھنا ہے، بلکہ جب چاہے چلتے پھرتے آدمی پڑھ لے. اپنے ہاتھ اٹھا کر جو اللہ سے مخصوص طریقے پر دعا مانگتا ہے، اس ہاتھ اٹھانے کے وقت میں اس کا معنی اور مطلب کے استحضار کے ساتھ مانگ لے. تو یہ دعا انہی دعاؤں میں سے ہے جو کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے، عام حالات کے اندر بھی بندہ پڑھ سکتا ہے. اور نبی کے علاوہ ہمہ شمہ آپ جیسے انسان، ہم لوگ تو قدم قدم پر ہر لمحہ کسی نہ کسی کو اپنے رویے سے، اپنی زبان سے، اپنے اعضاء و جوارح سے تکلیف پہنچا دیتے ہیں، چاہے ہم کو اس کا احساس ہو چاہے نہ ہو. تو اگر اس دعا کا بھی اہتمام کر لیا جائے تو اگر ہمارے عمل سے اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہمارے اس عمل سے اس کے لیے سب رحمت کی دعا ہو جائے گی، اور آخرت میں پھر وہ ہمارا گریبان نہیں پکڑے گا، آخرت میں اس کے مواخذے سے بچ جائیں گے. جو اللہ کا ایک نظام ہے کہ اگر ایک انسان نے دوسرے انسان کو دنیا میں اذیت پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، مار کر، پیٹ کر، گالی گلوچ کر کے، لعن طعن کر کے، اس کا حق مار کر کے کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچائی ہے، تو وہاں حساب کتاب ہوگا، لین دین ہوگا، اور لین دین وہاں نیکیوں سے ہوگا. لیکن اگر اس دعا کا اہتمام کیا جاتا رہے اس استحضار کے ساتھ کہ اگر مجھ سے کسی کو کسی بھی درجے میں کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اللہ تعالیٰ میرے اس تکلیف پہنچانے کو اس کے حق میں رحمت، گناہ سے پاکی اور قرب کا ذریعہ بنا دے، تو ایک طرف تو یہ ایک سنت زندہ ہوگی، اور دوسری طرف وہ بندہ جو ہمارا مظلوم بن گیا ہے جانے یا انجانے میں، آخرت میں وہ ہم سے مواخذہ نہیں کرے گا. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلا يقل اللهم اغفر لي ان شئت ارحمني ان شئت ارزقني ان شئت وليعزم مسألته انه يفعل ما يشاء ولا مكره له. رواہ البخاری. اس حدیث کے اندر دعا کے تعلق سے ایک ادب بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا عزم اور یقین کے ساتھ مانگا جائے، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے. اب اللہ چاہے گا، اس کی منشا اور مرضی ہوگی تو ہماری دعا قبول کر کے ہماری مانگی ہوئی چیز سے ہمیں نوازے گا، اور چاہے گا تو دنیا میں ہماری دعا قبول نہیں فرمائے گا. دعا کی قبولیت تو ہر حال میں ہوتی ہے، اس کے اثرات مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں. ہم اور آپ دعا کی قبولیت یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ سے کوئی چیز مانگ لی گئی اپنی اس زندگی کے اندر تو ہماری منشا کا اور مانگی ہوئی چیز ہم کو فوراً مل جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی. اور اگر نہیں مل رہا ہے تو ہمارا ذہن اس طرف رہتا ہے کہ مانگتے ہیں بار بار لیکن دعا قبول ہوتی نہیں ہے. تو یہ دعا کی قبولیت صرف مانگی ہوئی چیز کا ملنا نہیں ہے. احادیث کے اندر آتا ہے کہ دعا کی قبولیت 3 شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے. اس میں 2 شکل دنیا سے متعلق ہے اور 1 شکل آخرت سے متعلق ہے. پہلی شکل تو وہی جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے، جو مانگا وہ مل گیا. دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں ایک چیز لیکن اللہ کی مصلحت کا تقاضا یہ ہوا کہ بندہ نادانی میں اپنے حق میں یہ چیز مانگ رہا ہے، یہ میں دے دوں گا تو اس کے حق میں خیر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس مانگی ہوئی چیز کے بجائے اپنے علم اور حکمت کے مطابق اس بندے کے لیے بہتر کوئی دوسری چیز عنایت فرماتے ہیں، یا کوئی برائی اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اس دعا کی بدولت اس سے وہ مصیبت ہٹا دیتے ہیں. مانگی ہوئی چیز ہم کو نہیں ملی لیکن کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا ابھی، اور ہمارے پتہ ہونے سے پہلے اور اس مصیبت آنے سے پہلے ہمارے دعا مانگنے کی برکت سے اللہ نے وہ مصیبت ہٹا دی. تو یہ بھی دعا کی قبولیت ہے. ہم مانگ رہے تھے کہ ہم کو فلاں چیز مل جائے، بے مکان تھے ہم کو مکان مل جائے، مکان بنا نہیں تھا دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مکان بنوا دے، لیکن اس شکل میں قبولیت کا اثر ظاہر نہیں ہوا بلکہ کوئی مصیبت ہٹا لی گئی. یہ بھی دعا کا قبول ہونا ہے. اور تیسری شکل یہ ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے کہ اگر دنیا میں
دعا کا اثر ان دونوں شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں ظاہر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس دعا کو اس کے نام اعمال میں ذخیرہ بنا لیتے ہیں، یعنی اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بھی ہے روایتوں میں کہ جب قیامت کے دن ایک بندے کو بلایا جائے گا اور اس کو نیکیوں کا دفتر، اس کا رجسٹر پیش کیا جائے گا، اور پھر جنت کا عالی مقام اس کو اعلان سنایا جائے گا، تو وہ بڑی حیرت میں پڑے گا، پوچھے گا کہ الہ العالمین میں نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں ہیں، یہ کیسے ہمارا رجسٹر بھرا ہوا ہے اور ہم کو یہ مقام مل رہا ہے، میں تو اتنی نیکی نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو یاد دلائیں گے، تم نے فلاں دعا مانگی تھی، زندگی کی ساری دعائیں جو اس نے مانگی تھی اور دنیا میں اس کو قبولیت کا اثر نہیں دکھا تھا، ایک ایک دعا کو اللہ یاد دلائیں گے اور پوچھیں گے کہ اس کا اثر ظاہر ہوا تھا، دنیا میں قبولیت ملی تھی؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری انہی تمام دعاؤں جن کا دنیا میں تمہیں قبول ہونا نظر نہیں آیا تھا، یہ انہی دعاؤں کا اجر و ثواب ہے۔ تو اس وقت بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہماری دنیا میں کسی بھی دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہوتا، سب کا بدلہ اور ثواب یہی ہمیں مل جاتا۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا یہی 3 شکل ہے، اس لیے آدمی کو اپنی مانگی ہوئی چیز اگر نصیب نہ ہو، میسر نہ ہو، تو یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ ہماری دعا بالکل قبول نہیں ہوئی، اور مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جیسے ہم لوگ عموماً آج ہے، ہم لوگ تھک کر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ دعا کے آداب میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ مانگتا رہے آدمی زندگی بھر مسلسل، چاہے زندگی بھر نہ ملے، آخرت میں اس کا اجر و ثواب بہت بڑھا چڑھا کر ملے گا۔ تو ایک ادب اس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگا جائے تو پورے جذب و یقین کے ساتھ، اللہ کی مشیت پر معلق کر کے نہیں۔ مثلا مثال دیا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ آپ میری بخشش کر دیجیے اگر آپ چاہیں، یا کہ اللہ مجھے روزی دے دیجیے اگر آپ چاہیں، اے اللہ مجھ پر رحم فرمائیے اگر آپ چاہیں۔ یقین سے مانگ نہیں رہا ہے، گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اللہ کی مشیت پر چھوڑ رہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو مجھے یہ دے دیں، آپ چاہیں تو میرے گناہوں کو معاف کر دیں۔ تو کہہ رہے ہیں اس طرح کوئی دعا نہ مانگے، پورے جذبے کے ساتھ کہو اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم روزی کے محتاج ہیں، ہمیں روزی دیجیے۔ اس طرح مانگنا، یہ نہیں کہنا کہ اگر آپ چاہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے مانگنے کے بعد بھی اس دعا کا قبول ہونا اور مانگی ہوئی چیز کا ملنا وہ بھی اللہ کی مشیت ہی پر ہے۔ اللہ چاہیں گے تبھی قبول فرمائیں گے اور مانگی ہوئی چیز دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے۔ اللہ پر کوئی جبر اور دباؤ ڈالنے والا نہیں ہے کہ ہم نے مانگ لیا تو بس اللہ تعالیٰ پر دباؤ پڑ جائے گا اور وہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، قادر مطلق ہے، وہ چاہیں تو قبول کر سکتے ہیں دعاؤں کو، چاہے تو رد کر سکتے ہیں، چاہے تو دنیا کے اندر بھی رد کر دیں اور چاہے تو آخرت میں بھی اس کا کوئی اجر و ثواب نہ دیں، اور چاہے تو دنیا میں بھی قبول کر لیں اور آخرت میں بھی اجر و ثواب دے دیں۔ اللہ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ اگر آپ چاہیں تو ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ اگر آپ چاہیں تو ہماری نماز قبول کر لیجئے، نہیں۔ ڈائریکٹ پورے جذب اور یقین سے بس صرف یہ کہنا ہے کہ اللہ فلاں چیز ہمیں دے دیجئے، ہماری نماز قبول کر لیجئے، ہمیں فلاں عمل کی توفیق دے دیجئے، ہمیں گناہ سے بچا لیجئے۔ اس طریقے سے عزم اور یقین کے ساتھ دعا مانگنا ہے، اللہ کی مشیت پر معلق نہیں کرنا ہے، کیونکہ دنیا کا سارا نظام اور کام تو پہلے ہی سے اللہ کی مشیت میں ہے، اور سب چیز اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، کسی کے دباؤ اور جبر میں آ کر اللہ تعالیٰ نہیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی شخص دعا کرے تو اس طرح نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ مجھے بخش دیجیے اگر آپ چاہیے، ایسے نہیں کہنا ہے، بس اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دیجیے۔ پھر اللہ کی مشیت ہوگی تو بخشیں گے، ان کی منشا نہیں ہوگی تو نہیں بخشیں گے، لیکن ہمیں بار بار صرف یہی کہنا ہے اللہم اغفر لی، بخش دیجیے بخش دیجیے۔ اسی طرح کوئی یہ نہ کہے اللہم ارحمنی ان شئت، اے اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھ پر رحم کریں، اللہم ارزقنی ان شئت، اے اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے روزی دیں۔ اس طرح دعا نہیں مانگنی ہے۔ فَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، بلکہ اس کو چاہیے کہ اپنے سوال کو یقین کے ساتھ کرے، اللہ کی مشیت پر معلق کیے بغیر یقین اور عزم کے ساتھ اپنا سوال اللہ کے سامنے پیش کرے،
انہ یفعل ما شاء، کیوں کہ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس لیے ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ایسا کر دیجیے۔ اللہ جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے، کوئی کام اللہ تعالیٰ کسی کے دباؤ میں آ کر اور مجبور ہو کر نہیں کرتے ہیں، بلا کسی دباؤ کے اپنی منشا سے ہر کام کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ولا مکرہ لہ، اور اللہ پر کوئی زور زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلا يقل اللہم اغفر لی ان شئت۔ اس حدیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت کہ اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں، ولیکن لیعزم، بلکہ وہ عزم اور یقین سے مانگے، اپنی درخواست اور سوال کو یقین کے ساتھ مانگے، ولیعظم الرغبۃ، اور خوب خواہش اور رغبت سے مانگے، لگن سے مانگے۔ دعا جس چیز کی کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، اعراض اور بے برکتی نہ ہو، بے توجہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو دیں گے، نہیں، بلکہ خوب الہا و زاریہ توجہ کے ساتھ، جیسے ایک بچہ بالکل لپٹ کر بضد ہو کر مانگتا ہے اور اپنی مراد پوری کرا کر ہی ماں باپ کا دامن چھوڑتا ہے، ایسے ہی پورے عزم اور یقین کے ساتھ اللہ کے آگے رو گڑ گڑا کر مانگتے رہنا ہے، یہ نہیں کہ اللہ چاہیں تو دیں، اس طرح نہیں مانگنا ہے۔ فإن اللہ لا يتعاظم شيء أعطاه، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کو جو بڑی نہ ہو، جس کے پیچھے بہت توجہ نہ لگی ہو، اللہ تعالیٰ ایسی چیز بندے کو دے دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لا يتعاظمه شيء أعطاه، اسی لیے فرمایا اس سے پہلے وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، کہ خوب خواہش کرے، بغیر بڑی اور شدید خواہش کے مانگے بغیر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں۔ اور اس طرح کا جو انداز ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھے فلاں چیز دے دیجئے، اس میں بے توجہی ہے، بے رغبتی ہے۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے اللہ کے خزانے سے تو اس کی خوب لگن اور رغبت ہو، خوب ضرورت مند ایک عاجز اور سوال کرنے والے کی طرح پورے یقین سے اللہ سے مانگتے رہنا ہے، مشیت پر معلق نہیں کرنا ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب للعبد ما لم يدع بإثم او قطیعۃ رحم ما لم يستعجل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ یستجاب للعبد، دعا کی قبولیت کے اگر شرائط پائے جا رہے ہیں تو بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والا حرام کھانے والا نہ ہو۔ جس بدن کے اندر حرام لقمہ پڑ جاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو بدن کی پرورش اور نشو و نما حرام مال سے نہ ہوئی ہو، اور اسی طرح غافل اور بے توجہی والے دل سے نہ مانگا جائے، پوری توجہ اور لگن سے مانگا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی اور رشتہ داری توڑنے کی دعا نہ کرے۔ ہم دعا ہی غلط چیز کی مانگ لیں، رشتہ داری توڑنے کی یا اور بھی کوئی گناہ کی چیز کی دعا مانگ لیں۔ مثلا ہم کسی کا مال ہڑپنا چاہتے ہیں اور وہاں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو طاقت اور اسباب اور وسیلہ دیجیے تاکہ میں اس کے مکان پر قابض ہو سکوں، یا فلاں کی میں جان لے سکوں۔ اس طرح گناہ کی دعا کرنا، کہہ رہے ہیں کہ یہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ گناہ اور رشتہ داری توڑنے سے ہٹ کر کوئی بھی اچھی چیز کی دعا کی جائے اور قبولیت کی شرائط پائی جا رہی ہے تو بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، معلم یستعجل، جب تک کہ وہ عجلت بازی نہ کرے۔ قبولیت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ عجلت بازی نہیں کرنا ہے، آج مانگا آج ہی مل جائے، نہیں، عجلت بازی نہیں ہوگی۔ ہم اپنی لگن، ضرورت اور خواہش بہت زیادہ ہے اس کی، ایسا لگ رہا ہے کہ آج نہیں ملے گا تو کل بہت بھاری دن کٹے گا، اس کے بغیر زندگی دوبر ہو جائے گی۔ پوری توجہ سے مانگنا ہے ایسی چیز کو، لیکن آج نہیں ملی تو کل سے مانگنا چھوڑ دیں، کل نہیں ملا تو پرسوں چھوڑ دیں، مہینہ ایک آدھ مہینہ دعا کیا، نہیں اثر ظاہر ہوا، نہیں مل رہا، ایک مہینے سے تو مانگ رہے، کچھ سمجھ میں نہیں رہا، چھوڑ دیا، کہہ رہا ایسا نہیں، معلم یستعجل، عجلت بازی نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ ہمارے ذات کو بنانے والے ہیں، ہمارے تمام نشیب و فراز کو ہم سے بہتر وہ جانتے ہیں۔
ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز آج ہمارے پاس ہو تو خیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کا علم یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر آج دے دیں گے تو اس کے حق میں شر ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بسا اوقات مؤخر کرتے ہیں اپنی مصلحت کے مطابق۔ اس لیے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ضرور ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ اور رشتہ داری توڑنے کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ جلد بازی نہیں کرنا ہے، چاہے کسی چیز کے مانگنے میں پوری زندگی نکل جائے اور وہ نہ ملے، پھر بھی مایوس ہو کر چھوڑنا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ظاہری مراد جو ہماری ہے، جو ہمارا مطلوب ہے، وہ نہیں ملا تو آخرت میں تو بہرحال ان دعاؤں کا اجر و ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ قیل یا رسول اللہ مل استعجال، لوگوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا ہے اللہ کے نبی جلد بازی کیا ہے، دعا میں عجلت کیا ہے، جلد بازی کیا ہے؟ قال یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہے، بندہ یہ کہے قد دعوت وقد دعوت، میں نے یہ مانگا اور میں نے یہ مانگا اور اتنے دن مانگا، فلم ارى یستجاب لی، لیکن مجھے قبولیت نظر نہیں آ رہی، مجھے یہ مانگ رہا ہوں، یہ مانگ رہا ہوں، یہ مانگ رہا ہوں اور فلاں دن سے مانگ رہا ہوں، اتنے دن سے مانگ رہا ہوں، لیکن قبولیت کا اثر نہیں دکھ رہا ہے۔ کہ اگر بندہ یہ کہنے لگے تو اسی کا نام ہے عجلت بازی، کہ گویا اب اس کو جلدی ہو گئی، آج ہی چاہ رہا ہے ملنا، کل ہی چاہ رہا ہے، مہینے کے اندر ہی چاہ رہا ہے، سال بھر کے اندر ہی چاہ رہا ہے اور نہیں مل رہی ہے تو عجلت بازی شروع کر رہا ہے اور شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں، نظر تو نہیں آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہی کرنا، یہی حرکت، یہی عمل، اسی کا نام ہے جلد بازی، یہ دعا کے اندر نہیں کرنا ہے۔ کہہ رہے دعا میں جلد بازی یہ ہے کہ دعا مانگنے والا کہنے لگے قد دعوت وقد دعوت، میں نے یہ مانگا، وقد دعوت اور میں نے وہ مانگا، اتنی مرتبہ مانگا، فلم ارى یستجاب لی، لیکن مجھے قبولیت نظر نہیں آئی، فیستحضر عند ذلک، بس اس وقت وہ عاجز ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ ایک مہینہ مانگا، چند دن مانگا، سال بھر مانگا، نہیں ملی، کیا ہوتا ہے؟ وہ تھک جاتا ہے کہ اتنے دن سے مانگ رہے مل ہی نہیں رہا۔ وَيَدْعُ الدُّعَا، اور پھر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے کہ مہینہ دو مہینہ سال بھر مانگ کے دیکھ لیا، اللہ پاک دیتے ہی نہیں ہیں، تو اس نے عاجز آ کر مانگنا چھوڑ دیا، اسی کا نام ہے جلد بازی۔ تو کہہ رہے دعا میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور قبولیت ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیز مانگ رہے ہیں ہم کو یہی ملے، لیکن اللہ کی مصلحت چاہتی ہے کہ اس کو اس کے مانگنے کے مطابق یہ دیں گے تو یہ اس کے حق میں خیر نہیں ہوگا، بلکہ یہ فلاں مصیبت اس کے اوپر جانے والی ہے، چلو یہ دعا میں مانگنے کی بدولت ہم اس کے اوپر سے یہ مصیبت ہٹا دیتے ہیں، یا آخرت میں لکھوا دیتے ہیں کہ سب اس کی دعا آخرت کے لیے جمع کر دے، چلو ہم دنیا میں اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کا پورا بدلہ اور پورا ثواب اس کو آخرت میں دیں گے۔ تو کسی نہ کسی شکل میں قبول ضرور ہوتی ہے، اس لیے مایوس ہو کر اور بددل ہو کر کبھی دعا مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعاؤں کی خوب توجہ اور آداب کے ساتھ پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔